ہو جائے گی کہ کمپیوٹر کلک کرو آپ کو قرآن بھی مل جائے گا، آپ کو حدیثیں بھی مل جائیں گی، آپ کو سائنس بھی مل جائے گی، اخبار بھی مل جائیں گی، خطاب بھی مل جائیں گے، ہزارہ خطاب تو ہمارے کمپیوٹر میں ویب سائٹ پہ مل جاتے ہیں، سینکڑوں کتب ہماری ویب سائٹ پہ مل جاتی ہیں، اور دیگر اسکالرز کی اور علماء کی کوئی شے ایسی نہیں بچی جو نہ ملے۔ تو یعنی یہاں تک، اور مخالف موافق سب لوگ ڈالتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک لطیفہ سنا دوں، ایک دن مجھے کسی نے دکھایا، میں خود آپریٹ نہیں کرتا تو پھر میرے اسسٹنٹ آپریٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو محفل سماع ہوتی ہے میلاد پاک کے مہینے میں مرکز پر منہاج القرآن میں ہمارے ہاں، تو اس میں محفل سماع ہو رہی تھی، تو اس میں ترکی کے عبد الرحمن نامی ایک نعت خان ہے، بہت نامور نعت خان ہے ترکی کا، تو اس کی یہ کیسٹ میں لے آیا تھا ترکی زبان میں، اور اس کے ساتھ بچوں نے اس نعت خان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان میں اور مدینہ طیبہ کی شان میں وہ کیسٹ بری ہے، نعت خانی ہے۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضری دی، اور وہیں سے میں نے نعتوں کی کیسٹوں کی دکان تھی وہ لے آیا۔ ایک دن محفل سماع میں وہ کیسٹ مجھے بہت پسند ہے، نعت کی ہے تو ترکی زبان میں، مگر مدینہ اور حضور کی شان اقدس میں بہت درد و سوز کی آواز کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے، ساتھ بچے بھی ہیں، پھر ان کا ٹرکش میوزک ہے۔ تو میں نے اس محفل سماع میں ان کو کہا کہ ذرا یہ کیسٹ سنائیں۔ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر پہ کیسٹ لگا دی، تو دو بزرگ تھے، خواجہ نقیب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں بزرگ، تو وہ وجد کیا انہوں نے، تو اس کیسٹ پہ وہ وجد کر رہے ہیں، وہ کیسٹ بن گئی۔ اب میرے تو وہ گمان میں نہیں تھا کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی تھے، اور جو کام ہے ان کو ہدایت ہی دے، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے سرخی لگائی ہوئی تھی میرے نام کی، ڈاکٹر طاہر القادریز ڈانسرز، یہ طاہر القادری معاذ اللہ ڈانسر ہے، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس کے بعد وہ آگے پھر وہ اتنا ٹکڑا کیسٹ کا لگا دیا، آواز ان کی باریک ہے، تو اگر جانتا کوئی نہ ہو تو شاید اس کو یہ خیال گزرے کہ زنانہ آواز ہے، تو وہ جو دو وجد کر رہے تھے اس کو ڈانسر بنا دیا، اور عبد الرحمن ترکی کا معروف نعت خان ہے پورے ملک کا، اس کو معاذ اللہ عورت بنا دیا۔ تو میرا مطلب ہے یہ تو کمپیوٹر ہے، جو چاہے جتنا آگے پیچھے کاٹ کے کسی کو گمراہ کر دیں، جتنا چاہیں صحت کے ساتھ دے دیں تو اس کو ہدایت دے دیں، تو علم بغیر حدود کے دنیا میں ہر گھر میں آ گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب علم کی ایکسیس اتنی عام کر دوں گا تو اخذتہم بحقی علیہم، تو پھر میں ان کی گرفت کر لوں گا اپنے حق کے ساتھ۔ یہ علم کی وسعت کو بیان کیا۔ پھر اس طرح یہی احادیث پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اس سے بڑھ کر امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حدیث روایت کی، اور حدیث نمبر ہے 21689، یہ ابن نمیر سے یہ روایت ہے، اور حدیث کے راوی آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند ابی ذر غفاری میں، مسند احمد بن حنبل کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اب یہ میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ جو آج فزکس نے جو لاز آف موشنز بتائے ہیں، یہ فزکس سائنس کا جو فزکس ایک برانچ ہے اس کا یہ شعبہ ہے، لاز آف موشن کے کس طرح موشن ہوتی ہے، اس میں ایکشن اور ری ایکشن ایکول ہوتے ہیں اور اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں، کہ جب مثلا پرندے اڑتے ہیں تو وہ پروں کو پیچھے دھکیلتے ہیں، پروں کو جب زور سے پیچھے دھکیلتے ہیں تو اتنے زور سے ہوا ان کو آگے دھکیلتی ہے، تو اس طریقے سے وہ آگے موو کرتے ہیں۔ اسی طرح جب آدمی تیرتا ہے تو ہاتھوں پاؤں سے جیسے پانی کو پیچھے دھکیلتا ہے، پانی اس کو آگے دھکیلتا ہے، تو یہی پروسیس ہوتا ہے۔ تو اس کو لا آف موشن، اس کو سائنس نے بیان کیا۔ اب یہ جو لا آف موشن ہے اور کس اصول کے تحت پرندے ہوا میں پرواز کرتے ہیں اس کو بیان کیا، پھر یہی اصول آگے چل کے ہوائی جہازوں میں بنا۔ اس کو آقا علیہ السلام نے بیان کیا آج سے 1400 سال قبل۔ قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ لقد ترکنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء الا اذكرنا منه علما۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے اندر تھے، اور خدا کی قسم اس وقت تک اس دنیا سے ظاہری پردہ نہیں فرمایا، ہمیں اتنا علم بیان کر دیا، اتنا علم بیان کر دیا کہ وصال سے قبل یہ علم بھی بیان کر دیا کہ آسمانی فضا میں پرندے جو اپنے پروں کو حرکت دے کے اڑتے ہیں وہ کس علم اور کس اصول کے تحت اڑتے ہیں۔ الا اذکرنا منہ علما، ان کے اڑنے کے اصول کا علم بھی ہمیں عطا کر دیا کہ ان کی پرواز کس اصول کے، کس لا آف موشن کے تحت ہوتی ہے۔ تو فزکس کا یہ علم آقا علیہ السلام نے بیان کیا صحابہ کو۔ اب آپ اندازہ کریں کوئی شخص تصور کر سکتا ہے؟ اور یہ کتاب امام احمد، یہ آج تو میں نے تو نہیں بنا لی، یا کسی اس صدی میں کسی اور عالم نے مرتب تو نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل
خود ان کے زمانے کو بھی 1200 سال گزر گئے جب انہوں نے حدیث کی یہ کتاب مرتب کی تھی، اور آقا علیہ السلام کی پھر حدیث ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری طریق سے امام احمد بن حنبل نے روایت کی، فرمایا لقد ترکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما يتقلب في السماء طائر الا ذکرنا منه علما۔ تقلب یہ اس کا چلنا اور اس کا پلٹے کھانا اور تیزی سے آگے بڑھنا اور نیچے اوپر ہونا اس کا، اور پروں کے ساتھ اس کا اوپر نیچے ہونا۔ فرمایا کہ آسمان کی فضا میں پرندہ جو تقلب حرکت کرتا ہے، اس کی حرکت کرنے کا بھی جو علم ہے جس اصول پر قائم ہے، آقا علیہ السلام نے ہمیں وہ علم اور وہ اصول تک بیان فرما دیا۔ اب وہ لوگ سائنس تو کیا کوئی عام سی کتاب بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو آقا علیہ السلام ان کو وہ علم بھی دیے جا رہے ہیں، تو وہ علوم بھی دے دیے جو اس وقت سمجھ سکتے تھے، اور ان حقائق کے علوم بھی دے دیے جو اس وقت وہ ادراک کامل نہیں کر سکتے تھے، مگر آنے والے زمانے میں جو جو سائنس اس علم کا انکشاف کرتی چلی جائے گی تو علوم مصطفیٰ کی ہزاروں حقیقتیں اور ہزاروں اسرار و رموز ان پر منکشف ہوتے چلے جائیں گے، مگر آقا علیہ السلام نے ہر شے کا علم یا اس کا اصول یا اس کی بنیاد پہلے بیان فرما دی۔ اس طرح آج کے زمانے میں یہ جو سپیس اور ٹائم ہے، یعنی زمان و مکان، ٹائم اور سپیس کا جو پروسیس ہے سکڑتا جا رہا ہے۔ وہ مسافتیں جو 3 دن لگتے تھے فار ایگزامپل، تو وہ آج جہاز یا کسی سفر میں اس شکل میں ایک ہی گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں آپ سفر کر لیتے ہیں، تھوڑے وقت میں وہ سفر کر لیتے ہیں۔ تو سواریاں بدل گئیں، پہلے تو صرف اونٹ کی سواری تھی، خچر کی سواری تھی، گھوڑے کی سواری تھی، گدھے کی سواری تھی، اس زمانے میں صرف یہ سواریاں تھیں۔ بحری جہاز بھی بعد میں بنے، کشتیاں تھیں۔ تو اب وہ جو سواریاں سرخ یہ زمین پر اونٹ کی، گھوڑے کی، یہ ہڈیوں کی، یہ جو انسانی جانور ان کی سواریاں تھیں، اس کے علاوہ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ان کو ہٹ کر آسمان دوسری موٹریں، گاڑیاں، کاریں، ٹرک، انجن اور ہواؤں میں چلنے والی اور زمین پہ چلنے والی نئی ٹیکنالوجی کے مطابق بھی سواریاں آئیں گی؟ کس کو تصور تھا؟ آقا علیہ السلام نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ حدیث ہے، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا، حدیث نمبر 8346 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا سیکون فی آخر امتی رجال، میری امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو گوشت پوست اور ہڈیوں والی یہ سواریاں جو جانوروں کی سواریاں ہیں ان پر سواری کرنے کی بجائے دوسری قسم کی سواریوں پر سفر کیا کریں گے، اور وہ دوسری سواریاں پھر بحری، بری، فضائی، وہ تمام نقل و حرکت کے جو ذرائع بعد میں دستیاب ہوئے اور جو تحقیق میں آئے ان کا آقا علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت کی اکائیاں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو جائیں گی، یعنی وقت سکڑ جائے گا۔ اس کو امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے، امام طحاوی، ابن حبان، ابو یعلا سب نے روایت کیا، اور صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت کیا کہ قرب قیامت سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی ان میں تقارب الزمان بھی ہوگا، وقت کی وسیع تر اکائیاں سکڑ کر چھوٹی رہ جائیں گی، اور وہ کام جو بڑے طویل زمانے میں مکمل ہونا تھا لوگ وہ تھوڑے وقت میں مکمل کر لیں گے، یا پورا کا پورا جو دورانیہ اوقات کا طلوع و غروب آفتاب کا وہ سکڑ کر قریب آ جائے گا۔ یہ پورا کا پورا جو کیٹاسٹروفک جو چینجز آئیں گی قیامت سے پہلے اور گریویٹیشنل چینجز آئیں گی اس کی طرف آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ یہ تمام علوم اور حقائق غیبیہ ہیں جن کا علم نبوت کے ذریعے انسانیت کو اطلاع ملی۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول